اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل، مکی مدنی، اے ختم رسل، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین اکرام، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ بس گزشتہ صحبت کی ہی کنٹینیو کرتے ہوئے میں اور کچھ احادیثیں پیش کرنے کی آج ساتھ کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں۔ اللہ تعالی ہماری ہر مصیبت سے ہم تمام کو بچائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بوجھ اٹھاؤ عورتوں کا ان کی خواہشات پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بوجھ اٹھاؤ عورتوں کا ان کی خواہشات پر، یعنی نکاح صرف اپنے شوق کے لیے مت کیا کرو، بلکہ اپنی بیوی کا خیال کرو اور ان کے خواہشات کا بھی خیال کرو۔ اس طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ دیکھو، نکاح جو ہے تم اپنے شوق کے لیے کر اور اس بیچاری کے نہ کھانے کی پرواہ، نہ پینے کی پرواہ، نہ پہننے کا خیال، بلکہ صرف نکاح کیا آپ نے اور اس کے بعد اسے اپنے حال میں چھوڑ دیا اور صرف اپنی ضرورت پوری کرنے لگے، اور نہ بیوی کی طرف کوئی رجحان ہے کہ بیوی کیا کھا رہی ہے، نہ اس کے کھانے کی طرف رجحان ہے، نہ اس کے کپڑوں کی طرف رجحان ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ تم کو اٹھانا پڑے گا، یہ اگر تم بوجھ سمجھتے ہو تو وہ بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ کیسے اٹھانا پڑے گا؟ اس کی خواہشات پر، یعنی اپنے بیویوں کی خواہشات کا خیال کرتے ہوئے اگر تمہیں اتنی قابلیت ہے تو نکاح کیا۔ بات سمجھ میں؟ مگر ظلم کرنے کی نیت سے نکاح مت کرو، صرف اپنی خواہشات کر اس پر ظلم کرتے چلے جائیں گے، یہ سرکار نے اس کو منع فرمایا ہے۔ بلکہ حکم یہ فرمایا ہے کہ اے مردو، تم بوجھ اٹھاؤ عورتوں کا ان کی خواہشات پر۔ بات سمجھ میں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ درس دے رہے ہیں کہ ان کو نکاح کر کے لانے کے بعد تم اپنی پوری مرضیات ان پر مت تھوپو، بلکہ ان کی مرضیات کو جانو، پوچھو اور اس پر ان کی خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرو۔ ان کو اچھا کھانا کھلاؤ، ان کا رہن سہن اچھا کرو، ان کے کپڑے اچھے کرو، یہ سب اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ بات سمجھ میں؟ وہ عورت کے خواہشات کو پورے کرنے کی بھی ذمہ داری اب تمہارے اوپر ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ اسے کر کے لائیں اور اس کے کھانے کی بھی پرواہ نہیں کی اور اس کے پہننے کی بھی پرواہ نہیں کی، اس کو مجبور کر کے اس کو جس طرح ایک قیدی کو رکھتے ہیں اس طرح رکھنا اور صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس سے کام لینا، اور جب
ضرورت پوری ہو جائے تو پھر منہ پھیر لینا. ایسی زندگی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں. اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کے خواہشات پر اس کا بھی تم غور کرو، اس کا بھی تم خیال کرو. بات سمجھ میں؟ کیونکہ وہ تمہارے انڈر میں آتی ہیں، وہ تمہاری ماتحت بن کر آتی ہیں. بات سمجھ میں؟ تو تم کو پورا ان کا خیال رکھنا. اگر نہیں رکھیں گے تو یاد رکھو وہ بیچاریاں تو خاموش رہ جائیں گی، تکلیف سہ لیں گی، پریشانی اٹھا لیں گی، اپنی زندگی بڑے مصیبتوں سے گزار لے گی، مگر آخرت ہے، اللہ تعالی کے سامنے آپ کو جانا ہوگا اور لمحے لمحے کا حساب دینا ہوگا. اس کی عدالت میں کہیں بھی چھوٹ نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ اس کا خیال کرتے ہوئے اپنے بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرو. پھر اور ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن جب اپنے ہاتھ سے لقمہ اپنی بیوی کو کھلاتا ہے اس پر بھی اس کو ثواب ہوتا ہے. یعنی محبت کرتا ہے اور محبت سے ایک لقمہ کھانے کا، اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ بھی اگر وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیوی کو محبت سے کھلاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایک نیکی ہے، اس پر تمہیں ثواب ملے گا. بات سمجھ میں؟ یہ کیا ہے؟ نیکی ہے، اس پر تمہیں ثواب ملے گا. کیونکہ ایک اللہ کی بندی کو تم خوش کرتے ہو. ایک اللہ کی بندی خوش ہوتی ہے تو اللہ تعالی خوش ہوتا ہے. تو اللہ تعالی کی رضا، اللہ تعالی کی خوشی یہ ہے کہ تم اپنے بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرو. بات سمجھ میں؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان سے محبت کرو. ظلم کرنے کے لیے نکاح نہیں کرنا، تکلیف میں ڈال دینے کے لیے نکاح نہیں کرنا، دشمنی پوری کرنے کے لیے نکاح نہیں کرنا، بلکہ محبت بانٹنے کے لیے نکاح کرنا. بات سمجھ میں؟ تو نکاح کرتے ہو اور نکاح کرنے کے بعد اپنے بیوی کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو، یہاں تک کہ ایک لقمہ بھی اگر اپنے ہاتھوں سے بیوی کو کھلاتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بھی ایک نیکی ہے، اس کا بھی تمہیں ثواب ملے گا. تو اب جانیے کہ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہر لمحہ اس کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو خوش رکھیں گے تو ہر لمحہ تمہیں ثواب ہی ثواب ملے گا. بات سمجھ میں؟ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح من سنتی، یعنی اب پوری زندگی جو ہے سنت ہی سنت ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہے. اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اس کو چھوڑے رہو تو ٹیڑھی ہی رہے گی. بس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یعنی بخاری کی مسلم ہے، یہ شاید میں یہ حدیث پہلے بھی سنا چکا ہوں. بات سمجھ میں؟ تو سرکار فرما رہے ہیں کہ تمہاری اپنی بیوی تمہارے پسلیوں سے بنی ہے اور پسلی کی ہڈی کا اوپر کا حصہ سرکار فرما رہے ہیں کہ ٹیڑھا ہی رہتا ہے. اسے سیدھا کرنے کی زیادہ زور دیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اسے چھوڑے رکھیں گے تو بھی وہ کیا ہو جائے گی؟ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی. تو مطلب یہ نکلا کہ اسے محبت کرو، محبت کے ساتھ اس کی برائیوں کو دور کرو. سمجھ میں؟ پھر اور ایک حدیث ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز سب سے زیادہ
شریر یعنی بدکار مرد وہ ہوگا جو اپنی بیوی کی خاص باتیں لوگوں میں ظاہر کرے. مسلم کی حدیث ہے. بات سمجھ میں؟ یعنی سرکار فرماتے ہیں بدکار مرد وہ ہے قیامت کے روز بدکار مرد اس کو مانا جائے گا جو اپنی بیوی کی خاص باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. بات سمجھ میں؟ یعنی خوابگاہ میں اگر بیوی کی کچھ باتیں پرسنل اپنے شوہر سے وہ کیا کرتی ہے بات کرتی ہے، شوہر کو کچھ بھی سناتی ہے تو وہ سیدھا لا کر اپنے ماں باپ کے سامنے رکھ دینا، اپنے بھائی بہنوں کے سامنے رکھ دینا، یا اپنے دوستوں کے سامنے رکھ دینا، یا اپنے کسی غیروں کے سامنے رکھ دینا اور اس کو شرمندہ کرنا. بات سمجھ میں؟ تو حضور فرماتے ہیں ایسا کرنے والا مرد سب سے بڑا بدکار ہے، وہ شریر مرد ہے. بات سمجھ میں؟ تو جو بھی نجی مسئلے ہیں وہ نجی ہی حل کرنا چاہیے. جو پرسنل ہیں وہ پرسنل ہیں. مسئلہ سمجھ میں ہے؟ جب پرسنل باتیں ہو رہی ہیں وہ پرسنل باتوں کو آپ عیاں نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں؟ کیونکہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کسی کے راز کو کھول دینا. وہ سمجھتی ہے تم کو سب کچھ اور تم اس کے وہ تم کو کیا سمجھتی ہے؟ بہت کچھ سمجھتی ہے، رازداں سمجھتی ہے. تم اس کی رازوں کو فاش کر دینا. اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہے کہ عورتیں بھی اپنے مرد کی پرسنل میٹرز کو سامنے نہیں لانا. وہ بھی روم کی بات روم ہو، جو بھی جتنے بھی پرسنل میٹرز ہیں اس کو پرسنل ہی رکھنا، کیونکہ یہ مرد کے لیے رازداں ہے. بات سمجھ میں؟ بیوی اپنے شوہر کی رازداں ہے، شوہر اپنے بیوی کا رازداں ہے. تو اپنے رازوں کو بچائے رکھنا بہتر ہے. اگر ایسا کریں گے تو گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. بات سمجھ میں؟ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے. کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے، پھر وہ اس سے دن کے آخر میں صحبت کرے گا. سرکار فرماتے ہیں وہ تو ملے گا ہی، بیوی ہے، دن کے آخری حصے میں یعنی رات میں وہ ملے گا ہی اور مارتا بھی ہے اور پھر اسے صحبت بھی اختیار کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ فرمایا ایک اور روایت میں فرمایا وہ اس طرح ہے کہ تم اس طرح کی حرکت کرتے ہو کہ بیوی کو غلام کی طرح پینتے ہو، حالانکہ یہ نہیں سوچتے تمہیں دن کے آخر میں شاید اسی سے ہم خواب ہونا پڑے. یعنی آپ کو تو اس کے ساتھ اب رات گزارنا ہے، اس کی صحبت اختیار کرنا ہے، اپنے آپ کو اس سے سکون حاصل کرنا ہے، اس سے ملنا ہے. یہ سوچے بغیر اسے مارتے ہو، اسے مارتے بھی ہو، پیٹتے بھی ہو اور پھر اس سے جا ملتے بھی ہو. یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. اس کو سوچنا چاہیے مرد کو کہ مجھے اسے ملنا ہے. بات سمجھ میں؟ مجھے اس سے ملنا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ غیر نہیں ہوتی ہے، وہ اس کا ایک حصہ ہے، وہ اسے ملنا ہی پڑے گا. تو ایسے موقع میں اس کی غلطیوں کو درگزر کرنا، نصیحت کے ساتھ اسے سدھارنا، بلکہ اسے مار پیٹ کرنا. کچھ لوگوں کا تو یہ طریقہ ہے کہ مزے کے لیے بھی مارتے ہیں، کچھ لوگ تو اپنی مزاج میں ہی مار پیٹ رکھتے ہیں تو مارتے ہیں. یہ سب غلط ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ ان کو شرم نہیں آتی، وہ پھر سے ملتے ہیں، ان کو ملنا پڑتا ہے، وہ مجبور ہے ملیں گے تو مارتے ہیں.
پھر رات بھی تو مل جاتے ہیں، تو کیا یہ شرم نہیں آ رہی ہے؟ مطلب یہ نکلا کہ انسانیت کے خلاف ہے۔ انسان وہ ہے کہ اس میں شرم ہونی چاہیے۔ شرم وہ ہے مارنے کے بعد نہ ملو، اگر ملنا ہی ہے تو نہ مارو، بات سمجھ میں؟ تو مار پیٹ کرنا عورت کو جائز نہیں ہے، وہ تمہاری غلام نہیں ہے، لونڈی نہیں ہے، وہ باندی نہیں ہے، وہ ایک آزاد عورت ہے، وہ تمہیں سکون عطا کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، بلکہ تمہاری نسل اس سے جاری ہو رہی ہے، بات سمجھ میں؟ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ہوا خارج ہونے پر ہنسی کے سلسلے میں نصیحت فرمائی، یعنی ہوا خارج ہونا، یعنی پیچھے سے جو ہوا خارج ہو جاتی ہے نا، اس میں نصیحت کے سلسلے میں اس پر جو لوگ ہنستے ہیں اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اور فرمایا تم دوسروں کی اس چیز پر کیوں ہنستے ہو جو خود بھی کرتے ہو؟ یعنی ایسا مت کرو، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تم ایسا ہنس رہے ہو جیسا کہ تم نہیں کرتے ہو، بلکہ تم کو بھی کرنا ہے، نہیں کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے، گیس نہیں نکالے تو کیا ہوگا، گیس کے ٹربل میں آ کے پوری زندگی خراب ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خارج ہو جا رہی ہے، کر رہا ہے، اسے ضرورت ہو رہی ہے، تو اس پر کیوں ہنستے ہو؟ بات سمجھ میں؟ بات یہ فرما رہے ہیں کہ امام، کیونکہ روک ٹوک کی بات نہیں ہے، روکنے پر بھی رک نہیں سکتی ہے، وہ اپنے وقت پر نکلنا ہے تو نکلے گی۔ اگر آپ ہنسنے لگو گے تو امام شرمائے گا، تو آپ کو ایسے ہی نماز پڑھا دے گا، بے وضو ہو کے نماز پڑھا دے گا۔ تو اس لیے مت ہنسا کرو تاکہ امام کو شرم نہ محسوس ہو، اسی طرح مجلس میں بھی کچھ شرم نہ محسوس ہو۔ اب اسے روکتے 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 بیماری آ جائے گی، بات سمجھ میں؟ اور بہتر طریقہ تو سرکار نے بتایا کہ آپ کو جب اس کی حاجت ہو تو آپ نکل جائیں باہر، اس کے باوجود بھی ہو جا رہا ہے تو آپ اس پر ہنسو مت، بات سمجھ میں؟ ہنسو مت۔ اسی طرح جب ایک کام تم کو بھی کرنا پڑتا ہے، تم کرتے ہو تو اس پر ہنسنا دیوان پن ہے، بات سمجھ میں؟ اسی طرح تم بھی انسان ہو، تم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تمہارے غلطیوں کو درگزر کرتا ہے اور تمہیں معاف فرماتا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو تمہارے ہاتھ سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، اسی طرح وہ تمہاری جو بیوی ہے وہ بھی ایک عورت ہے، اس کے ہاتھ سے بھی کیا ہو سکتے ہیں؟ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تم غلطیوں کو درگزر کرو، تم ان کے غلطیوں کو درگزر کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو درگزر فرمائے گا، بات سمجھ میں؟ پھر ایک حدیث ہے کہ حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری ایک بیوی ہے اور اس کی زبان میں کچھ ہے، یعنی زبان دراز ہے، فحش بکتی ہے۔ اب سرکار کے پاس آ کے اپنے بیوی کی برائیاں پیش کر رہے ہیں، سرکار نے فرمایا اس کو طلاق دے دو، یعنی اگر اس کی زبان درازی پر صبر نہیں کر سکتے ہو تو طلاق دے دو، یعنی یہ امر اباحت کے لیے ہے، یعنی جواز، شرع میں جائز ہونا، یعنی اس لیے کہا کہ تم اسے مار پیٹنے کے بجائے بہتر ہے کہ اگر تم کو وہ پسند نہیں ہے اور تمہارے نصیحت کے باوجود وہ سنتی نہیں ہے تو بہتر طریقہ ہے کہ تم اسے طلاق دے دو۔
اب وہ صحابی عرض فرما رہے ہیں، میں نے عرض کیا میری اس سے اولاد ہے اور پرانی محبت ہے. یہ بولنا ہی تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا ہی تھا کہ طلاق دے دو، یہ کہنا ہی تھا. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری اولاد ہے اس سے اور میں اسے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو حکم کرو، یعنی نصیحت کرو کہ وہ خوش خلقی اختیار کرے، یعنی وہ اچھے اخلاق اختیار کریں. آپ کیوں مجھ سے آگے بیان کر رہے ہو؟ بات سمجھ میں آئی؟ تم پہلے اس کو نصیحت کرو. اگر تم اسے چھوڑ نہیں سکتے ہو، تمہارے دل میں اس سے محبت ہے تو بہت اچھی بات ہے، تم اسے نصیحت کرو، وہ اچھے اخلاق اختیار کرے گی اور اسے کہو کہ اسے اچھے اخلاق اختیار کرے. پھر اگر اس میں کچھ بھی بھلائی ہوگی تو وہ نصیحت قبول کرے گی، یعنی اس میں اگر اچھائی ہے تو وہ نصیحت قبول کرے گی. اور اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح مت مارو، ابو داؤد کی حدیث ہے. تو یہاں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بولتے ہی فرما دیا کہ طلاق دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مت مارو، ظلم مت دو، ظالم مت بن جاؤ، اسے مار پیٹ نہ کرو. بات سمجھ میں؟ نصیحت کرو. نہیں آپ کو صبر ہی نہیں ہے، آپ صبر نہیں کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ طلاق دے دو تاکہ وہ بھی بچ کے رہے، تم بھی بچ کے رہو. بات سمجھ میں؟ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت ایاس بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لونڈیوں کو مت مارو. کیا فرما رہے ہیں سرکار؟ عورتوں کو اللہ کی لونڈیاں کا مقام مل گیا. فرما رہے ہیں اللہ کی لونڈیوں کو مت مارو، یعنی اپنے بیویوں کو نہ مارو. بیوی کو مارنا بہت بڑا حضور کو بالکل پسند نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں اپنے بیویوں کو مت مارو، کیونکہ شوہر تو یہ سمجھتا ہے مالک ہے اس کا، وہ ملکیت بن کے آتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تم اس کے نہیں مالک ہو، بلکہ حقیقی مالک کون ہے اس کا؟ اللہ ہے. اسی لیے فرماتے ہیں اللہ کی لونڈیوں کو مت مارو، وہ اللہ کی لونڈیاں ہیں، اللہ اس کا مالک ہے. تم اس کی ملکیت کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہو؟ مت مارو. بات سمجھ میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ عورتیں اپنے خاوندوں پر دلیر ہو گئی ہیں. یعنی آپ نے جو یہ حکم فرمایا یا رسول اللہ عورتوں کو مت مارو، اب الٹا ہو گیا یا رسول اللہ عورتیں مردوں کے سامنے دلیر ہو گئی ہیں. یعنی اس وجہ سے کہ آپ نے ان کو مارنے کی ممانعت کر دی، آپ نے جو مارنے سے روکا دیا، یہ ہوا کیا؟ زور آور ہو گئے، مردوں پر حکومت کرنے لگ رہی، مردوں پر حکومت کرنے لگ رہے، حکم چلا رہے ہیں، بلکہ جو بھی مرد کہتا ہے اس کی باتیں ماننے سے انکار کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں یا رسول اللہ. تو سرکار نے فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مارنے کی رخصت دی، پھر کہا کہ آہستہ آہستہ اس کو مارو، کیونکہ اب غلط اگر نہیں نا یہ لوگ، ایک بولے تو ایک ہو رہا ہے نا، مت مارو بولے نہیں، مارنا چھوڑ دیے تو اب یہ بدل گئے، تو فرما دیں گے مارو، رخصت دی. تو کئی عورتیں ازواج مطہرات کے ہاں جمع ہو گئی. اب رخصت دی، اب مار پیٹ شروع ہوئی. اب ہوا کیا؟ بیویاں عورتیں کہاں جمع ہو گئی؟ ازواج مطہرات کے گھروں میں جمع ہو گئی، یعنی سرکار کے گھر میں آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے پاس، مقدس بیویوں کے پاس آ گئی. آ کر ان کو اب کہنے لگی مجھے یہ مار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں. انہوں نے اپنے خاوندوں کی مار پٹائی کی شکایت کی
اب یہ آ کے شکایت پھر سے کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آل محمد کے ہاں بہت سی عورتیں جمع ہو کر اپنے خاوندوں کی شکایت کر رہی ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ آل محمد یعنی محمد کے آل کے گھر میں عورتیں بہت ساری جمع ہو کر اپنے مردوں کی شکایت کر رہے ہیں. کہہ کے فرما رہے ہیں جو لوگ اپنی بیویوں کی پٹائی کرتے ہیں وہ تم میں سے بہتر لوگ نہیں. بات سمجھ میں؟ جو لوگ اپنی عورتوں کو مارتے ہیں پٹائی کرتے ہیں سرکار فرماتے ہیں وہ تم لوگوں میں سے بہتر نہیں ہے. تو بہتر شخص کون ہے؟ جو اپنے بیوی کو نہ مارے. بات سمجھ میں؟ پٹائی نہ کرے. ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث ہے. بات سمجھ میں؟ اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اپنے بیویوں کو بہت زیادہ مار پیٹ کرنا وہ بہتر لوگ نہیں ہیں. اللہ اکبر. اگر عورتیں حقوق نکاح یعنی نکاح کی حقوقیں اگر وہ ادا نہیں کرتی ہیں اس میں کوتاہی کرتی ہیں اور وہ مردوں کے آگے زیادہ دلیر ہوتی ہیں اس طرح وہ سلوک کرتی ہیں بد اخلاقی ظاہر کرتی ہیں خلاف شرع کام کرتی ہیں تو ان کے تربیت کے لیے مارنا جائز ہے لیکن ایسا نہ مارنا کہ شدید چوٹ آئے. بہتر یہی ہے کہ ان کی بد اخلاقی پر صبر و تحمل سے کام لینا اور نہ مارنا ہی افضل و بہتر ہے. تو آن دی ہول کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو مار پیٹ نہ کرو بلکہ ان کو نصیحت کرو ان کو سمجھاؤ اور ان کو سدھارنے کی کوشش کرو محبت کے ذریعے سے. بات سمجھ میں؟ اس کے باوجود بھی مسئلہ آگے بڑھ رہا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس سے تم دور ہو جاؤ. بات سمجھ میں؟ میں آج بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر میں آپ کے یعنی دوسری اس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. آج کا دن بہت بڑا اچھا دن یوم عرفہ کا دن ہے. بہت مبارک دن گزرا اور آج کی رات عید کی رات ہے. آج کی رات کیا ہے؟ عید کی رات ہے اور عید کی رات میں جاگ کر گزارنا بہتر ہے. جاگ کر گزارنا بہتر ہے اور کل عید کا دن ہے. تو میں سب سے پہلے ہماری طرف سے تمام سامعین اکرام کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. عید مبارک ہو سب کو اور عید خوشی اللہ تعالی کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں بہترین اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. یہ عید کیا ہے؟ اللہ خوش ہے مومنین سے مسلمان سے. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوشیاں مناؤ خوش رہو. روزہ بھی مت رکھو. کیوں؟ خوش رہو، کھاؤ پیو جلسہ کرو.
تو یاد رکھو آقا کو جب خوشی آ جاتی ہے وہ اپنے غلاموں کو بھی خوشیاں بانٹتا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ بادشاہ وقت کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اب رعایوں کے ساتھ رعایا جو ہے نا ان کو بھی خوشیاں منانے کا حکم فرماتا ہے تاکہ سب مل کر خوشیاں منانے میں خوشی بڑھتی ہے. بات سمجھ میں؟ شوہر جب خوش ہو جاتا ہے اپنے پورے گھر بار کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے تو ایسے موقع پر عقل مند غلام وہ ہے کہ جب اپنا آقا خوش ہو کر خوشیاں منانے کا حکم جب فرماتا ہے تو عقل مند غلام کیا کرتا ہے؟ اپنے آقا سے اپنے غلطیوں کی معافی طلب کر کے حاصل کر لیتا ہے کیونکہ خوش ہے آقا. بات سمجھ میں؟ خوش ہے. اسی طرح ایک عقل مند بیوی جب شوہر خوش ہوتا ہے اور وہ خوشیاں بانٹتا ہے یہی ظہور ہے اس کے خوش ہونے کا تو فوراً وہ کیا کرتی ہے اپنے غلطیوں کو سامنے لا کر اسے معافی حاصل کر لیتی ہے بخشش حاصل کر لیتی ہے. بات سمجھ میں؟ اپنے غلطیوں کو مٹا دیتی ہے. بات سمجھ میں؟ راحتی سکون مل جاتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو ہم کو بھی عید کیوں آتی ہے؟ تاکہ ہم بھی اللہ تعالی کی طرف توجہ کر کر بخشش طلب کر لیں معافی مانگ لیں اپنے گناہوں کی اپنے خطاؤں کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالی کے پاس اس سے مغفرت طلب کریں. اور یاد رکھو عید خوشی کا موقع ہے جو بھی طلب کرتے ہو وہ دینا آقاؤں کا کام ہے. ایک بادشاہ کا مزاج برتاؤ یہ ہے کہ اس کی خوشی پر تم اسے جو بھی مانگو وہ دیتا ہے اپنے حیثیت سے. تو اللہ تعالی کے دربار میں ہم اپنے گناہوں کو رکھ کر مغفرت طلب کریں تو بے شک اللہ تعالی اس عید کے موقع پر ہماری مغفرت فرما دیتا ہے. بات سمجھ میں؟ مغفرت ہو گئی گناہ مٹ گئے. یاد رکھو یہی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. گناہ ہی رحمت کے دروازوں کو بند کرتا ہے. بات سمجھ میں آتی؟ غضب کے دروازے کھل جاتے ہیں عذاب نازل ہوتا ہے. جب ہم پر سے ہمارے گناہ ہٹ جاتے ہیں تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو رحمت حاصل کرنا ہو تو بہت اچھا وقت ہے آج کی رات اور کل کا دن فقط نہیں. یہ تو عید الضحیٰ ہے. یہ عید تو 3 دن چلے گی. بات سمجھ میں؟ 3 دن چلے گی. ہفتہ اتوار اور پیر تک بھی عید. تو اللہ سے ہر آن ہر لمحہ جو تم سے گناہ ہوئے ہیں تو مغفرت طلب کرتے رہو. اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندوں کو معاف کر دیتا. بات سمجھ میں؟ پھر مغفرت طلب کرنے پر ہی تو معاف کر دینے والا رب خوشیوں کے موقع پر کیوں نہیں عطا کرے گا؟ رحمت کی برسات ہونے کے اوقات ہیں تو اس میں کثرت سے مغفرت طلب کرو اور عبادت کیا کرو
اور خوشیاں بھی مناؤ، اچھے اچھے کھانے بھی کھاؤ، کپڑے بھی پہنو، اور ایک دوسرے سے ملو، اور بزرگوں سے ضرور ملو اور ان کی دعائیں حاصل کرو. ان کے وسیلے سے اللہ تعالی ہمیں کیا کرتا ہے؟ مغفرت کر دیتا ہے. جب اللہ تعالی ہماری مغفرت کر دے گا تو بس کافی ہے. بات سمجھ میں؟ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم پر رحم فرما، کرم فرما. اے زمین و آسمان کے نور اللہ، الحکیم المقتدر، ہم تیری مدد کے لیے دعا گو اور رحم کے طلبگار ہیں. یا رب، عالم اسلام پریشان حال ہے. فتنہ پھیلانے والوں نے ہر ایک کا دل و دماغ قبضے میں کر لیا ہے. ہم اپنا خلوص کھو چکے ہیں، ہم اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں، ہم ظالموں کے ساتھ مل گئے ہیں. یا رب، ہمیں معاف فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ایمان کے نور سے منور فرما. یا رب، ہمیں ہمارے تقوی میں اضافہ فرما، ہمیں مخلص بنا، ہمیں برے لوگوں اور ظالموں کے خلاف متحد کر دے، ہمیں مضبوط اور چوکس بنا دے. یا رب، تو نے ہمیں پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے. بس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، اور ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قائم و دائم فرما، اتباع پر قائم و دائم فرما. حضور کے بتائے ہوئے راہ پر ہمیں قائم و دائم فرما، شریعت مطہرہ کا ہمیں پابند بنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں برابر رکھ. اے اللہ، ہمارے جہل کو دور فرما، علم سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ، ہماری فقیری غریبی کو دور فرما، ہمیں تونگری عطا فرما. اے اللہ، ہمارے رزق میں برکت نازل فرما، ہمیں رزق با کرامت عطا فرما. اے اللہ، ہمیں متحد فرما، جس طرح تو نے اصحاب میں اتحاد عطا فرمایا تھا، انصار و مہاجرین میں اتحاد عطا فرمایا تھا. اے اللہ، ان اصحاب کے وسیلے سے ہمیں بھی آج اتحاد، ہمارے اندر اتحاد عطا فرما، ہم تمام کو متحد فرما، اہل سنت والجماعت کو ایک کر دے. اے اللہ، ہر مسلمان کو، ہر کلمہ گو کو پروردگارہ تو متحد فرما، محبت عطا فرما. اے اللہ، دشمنان اسلام کو پروردگارہ ہم سے دور فرما، اور انہیں اگر وہ نیک توفیق حاصل کر سکتے ہیں تو انہیں نیک توفیق عطا فرما، اور انہیں بھی ہم سے ملا دے. اے اللہ، تو رحم فرما، تو کرم فرما. اے اللہ، تو ہم پر رحم فرما، کرم فرما. مولا، تو کریم ہے، تجھے تیرے کریمیت کا واسطہ، تو رحیم ہے، تجھے تیری رحیمیت کا واسطہ ہم پر رحم فرما. اے اللہ، ہمارے جو بھی ہمارے ہاتھ سے جو بھی نیکیاں ہو رہے ہیں، پروردگارہ ان نیکیوں کو قبول فرما. مولا، ہمیں نہ دیکھ، ہمارے فعل افعال کو نہ دیکھ، بلکہ نسبتوں کو دیکھ. مولا، تو نے ہمیں اپنے کرم سے ہماری نسبت
تیرے حبیب پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا کی ہے. بس اس نسبت کا واسطہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں دین و دنیا میں معزز و محترم فرما، تیرے سوا کسی غیر کا محتاج نہ بنا. اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ یہ وبا کرونا وائرس کی پریشانیوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما، اور اس عذاب سے پروردگارہ اس عذاب کو اٹھا لے زمین سے. انسانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں پر رحم فرما، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، مگر تو غفور الرحیم ہے. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہم پر تو رحم فرما، کرم فرما. اے اللہ ہماری عیدین پروردگارہ ہمیں اور عیدین عطا فرما اور خوشیاں عطا فرما. اب جو عیدین لاک ڈاؤن کی منزلوں سے طے ہو رہی ہے، پروردگارہ اس لاک ڈاؤن کو ہٹا دے، ہمیں خوشیاں منانے کی سہولتیں عطا فرما. اے اللہ کرم کر دے مالک، کرم کر دے مالک. مساجدوں کو کھول دے مالک، کعبۃ اللہ کو کھول دے، عام کر دے، ہر ایک فرد کے لیے آسان کر دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہم تمام کو مالا مال فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ اولیاءوں کی محبت ہمارے دل میں بسا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں بسا، اور تجھ سے محبت کرنے کا ہمیں طریقہ اور گر سکھا. اے اللہ تو ہم سے محبت فرما، اے اللہ تو ہم سے محبت فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیکوکار میں شامل فرما، ہم کو اور ہماری اولادوں کو نیکوکار میں شامل فرما. علم سے مالا مال فرما، ہم تمام کا شرح صدر فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قبر کی منزل ہمارے لیے آسان کر، خوشیاں والی کر. آخرت کی منزل ہمارے لیے خوشیاں والی کر دے پروردگار، اور ہمیں جنت الفردوس سے مالا مال فرما. تیرے ہر طرح کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. ربنا اغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل هذه الدعاء وبجاه سيدنا غوث الثقلين غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وبجاه سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ دعا ہے کہ ہم پھر ملیں گے.